اور کیونکہ سورہ حجرات کا دوسرا نام سورہ اخلاق و آداب بھی ہے، تو تھوڑے سے جو اسباق اہم لگ رہے ہیں وہ ہم اسباق سمجھ لیتے ہیں کہ نمبر 1، اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب کیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مطلب ان کا ادب کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، تو دین میں اپنی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم نہ کیا جائے، ادب ہمیشہ قائم رہے۔ یہ جو ہم اپنی عام زندگی میں قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، دیکھیں 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم دیکھیں اپنی، کہ کہاں ہم قرآن کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، کہاں ہم سنتوں کی طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کرنا۔ نبی کی آواز کیا تھی؟ نبی کی آواز تو کلام پاک تھا، نبی کی آواز تو نبی کی حدیث ہے۔ تو آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کہاں ہے اللہ کے کلام کی برکت، اللہ کے کلام کا حکم، اللہ کے کلام کے اوپر حکم جو ہمیں ملے ہیں وہ ان حکموں پر چلنے کی ہماری کہاں ہے؟ بتائیے 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو سنتیں کہاں ہیں؟ صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک کی سنتیں ہماری زندگی میں کہاں رائج ہیں؟ اس کا مطلب ہم نے اپنی آوازوں کو، اپنے اعمال کو نبی کے اعمال اور آواز سے بلند کر دیا ہے۔ تو ہمیں غور فکر تدبر کرنا ہے، پھر تحقیق کے بغیر بات قبول نہیں کرنی ہے۔ آج بغیر کسی تحقیق کے جو کچھ واٹس ایپ پر آ جائے، جو کچھ فیس بک پر آ جائے، جو کچھ انسٹاگرام پر آ جائے، کوئی بھی آ کر کچھ بھی بولے، اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی فاسق و فاجر کوئی بھی خبر دے رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ فساد کا باعث بن رہا ہے، گھروں میں فساد ہو رہا ہے، پورا خاندانی سسٹم خراب ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دو، جھگڑا ختم کرا دو۔ آج گھروں کا حال دیکھ لیں، خاندانوں میں بہن بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے نا آپس میں بہن بھائیوں میں، تو تیسرا بہن بھائی ان کا جھگڑا ختم نہیں کراتا، وہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے، اور تیسرا والا ختم کراتا بھی نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کی برائیاں تو آگے بیان کرے گا، لیکن وہ کبھی جھوٹ بول کر اچھائی بھی نہیں کرے گا، کہ کہیں حکمتاً جھوٹ بھی چل جاتا ہے 2 دلوں کو ملانے کے لیے، 2 رشتوں کو جوڑنے کے لیے، اگر ہمیں ہلکا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ بھی درست ہے۔ آج ہم رشتوں کو جوڑنا ہی نہیں چاہتے، جھگڑے ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، خاندان میں مرچ مسالہ کیسے ملے گا؟ پھر وہ تو ہونا چاہیے نا۔ پھر تمسخر و مذاق سے بچنا ہے، یہ سورہ حجرات ہمیں کہتی ہے۔ آج ہم کس کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ اس معاشرے کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے مذاق اڑانے میں اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اٹھا لیں کوئی بھی لطیفہ، باپ کے اوپر بدترین لطیفے آپ کو ملیں گے، اور انہیں فارورڈ کرنے والے کون ہیں انہیں فارورڈ کرنے والے؟ بیوی کے اوپر بدترین لطیفے آپ کو ملیں گے، پھپھو جیسے پیارے رشتے کے اوپر بدترین لطیفے آپ کو ملیں گے، انہیں فارورڈ کون پر ہے؟ کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ رشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دوسروں کی عزت کرنا تو ایمان کا حصہ تھا نا، آج ذلیل کرنا۔ جب تک ذلیل نہیں کریں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کسی کیریکٹر میں پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ مطلب جو جتنی زیادہ دوسرے کی ذلت کر رہا ہے اسے اتنا ہی زیادہ منصب اور جاہ اور چاہ مل رہی ہے۔ یعنی جس کے پاس 2-4 ٹکے پیسے آ گئے وہ سمجھ رہا ہے بس میں اتنا بڑا ہوں، اب تو میں دیکھو کس کی مذاق نہ اڑاؤں، کس کا میں ذلیل نہ کروں، کس کو منٹ لگاتا ہے ذلیل کرنے میں۔ پھر بدگمانی اور تجسس۔ بدگمانی تو اتنی ہے کہ کوئی آپ سے اگر پیار سے بات کر لے تو بدگمانی یہ کہ پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہوگا ہم سے، آج کل بڑا ہمارے گھر آنا جانا کر رہی ہیں، آج کل بڑا ہمارا خیال رکھ رہی ہیں، پتہ نہیں ان کا کون سا مطلب ہے ہم سے۔ تو یہ بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں دلوں کے اندر، بدگمانی۔ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کو موبائل پہ بات کرتے ہوئے سن لیا، کسی کو موبائل پہ ہنستے ہوئے دیکھ لیا، تو بس اب اس کے اوپر تو عیب لگ گیا نا، اس کا تو چکر ہے کسی کے ساتھ، کسی نے کوئی کس طرح سے گاڑی لی، کس طرح سے گھر بنوا لیا، اس کے اوپر عیب جوئی ہو گئی۔ کسی کی بیٹی نوکری کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر کتنے عیب، کتنے بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی غیبت ہو رہی ہے، بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، انہوں نے کھایا۔ آج ایپسٹین فائل نکلی ہوئی ہے، ایپسٹین فائل، بھائی وہ انہوں نے زندہ عورتوں کا، زندہ بچیوں کا گوشت کھایا ہے، مار دیا ان کو، پھر ان کا گوشت کھا رہے ہیں، ان پر تو گھن آ رہی ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے ایک دوسرے کی، جو ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی، ہم سے گھن نہیں آ رہی، ہم سے کراہیت نہیں آ رہی، جبکہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم مردہ کا گوشت کھا رہے ہو، وہ مردہ بھی تمہارا بھائی ہے جس کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ تو لب لباب یہ کہ تقوی کا اصل جو برتری ہے وہ تقوی ہے۔
اللہ کے یہاں عزت دینے والی جو چیز ہے، جس کا جتنا تقوی ہے، جتنی زیادہ پرہیزگاری ہے، اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے۔ رنگ، نسل، قوم، مال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرا اور آپ کا کردار، میرا اور آپ کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، خشیت کے ساتھ ہے، کہ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے والا حساب ہے، تو یہ صرف زبانی دعوے نہ ہو، زبانی دعوے نہ ہو، اصل ایمان وہ ہے جو دل سے اور یقین کے ساتھ عمل میں شامل ہو۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورہ حجرات کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔